تہران میں ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں اپنی شخصی لباس میں تمامہ وغیرہ نہیں تھا، کہتے ہیں اپنے کام کرنے کے بعد روڈ سے گزر رہا تھا تو روڈ پہ خاتون کھڑی تھی، حجاب وجاب صحیح نہیں تھا اور ظاہر ضرورت مند تھی، کس سے پیسے مانگ رہی تھی، کسی سے کیا، اور غالباً کوئی جوان گزرتا تھا اسے گناہ کی دعوت بھی دے رہی تھی پیسوں کے لیے۔ تو کہتا ہے میں نے دیکھا جوان عورت ہے، خاتون ہے، تو میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو کہا کیا کروں، مجھے ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، میں بیوہ ہوں، میرے گھر پہ 2 یتیم بچے ہیں، پینے کے لیے دودھ نہیں ہے، مجبور ہوں روڈ پہ آ کے کھڑی ہو جاؤں، غلط بھی کرنا پڑے کروں تاکہ اپنے بچوں کو پیٹ جا کے پالوں۔ یہ اس عالم نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے، اس خاتون کے ہاتھ پہ رکھے، مثلا کو 40,000 50,000 اس کے ہاتھ پہ رکھے کہ یہ اتنے پیسے تمہیں دے رہا ہوں، شاید تمہارا مہینہ اس سے چل جائے، لیکن ایک شرط ہے، یہ جو کر رہی ہو تمہیں اچھا لگتا ہے؟ کہ نہیں، کس کی فطرت کو اچھا لگے گا بھیک مانگے، غلط کام کرے؟ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کہ زندگی میں تم نے اپنی ذات پہ بہت بھروسہ کیا ہوگا کہ آج نکلوں گی، یہ کام کروں گی، اتنے پیسے لے کر گھر آؤں گی، بچوں کا پیٹ پالوں گی، میں تمہیں اتنے پیسے دے رہا ہوں کہ مہینے کا خرچہ تمہارا چل جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، امام حسین پہ بھروسہ کر، اب عبداللہ الحسین پہ، اور جب تک یہ پیسے تمہارے پاس ہیں مولا حسین سے وعدہ کر کہ کوئی گناہ نہیں کرو گی، اور بول کہ مولا میں وعدہ کر رہی ہوں کہ کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ اگر امام حسین راہ نہ دکھائیں، مسئلہ حل نہ کریں، اگر تمہارے پیسے ختم ہو جائیں، پھر تیری مرضی جو من میں آئے کر۔ اس نے کہا آسمان کے نیچے کھڑی ہوں، آپ سے وعدہ کرتی ہوں، مجھے حسین کی قسم ہے جب تک یہ پیسے ہیں میں گناہ کا سوچوں گی بھی نہیں۔ یہ کہتے ہیں چلا گیا۔ ایمان ہونا چاہیے انسان کو۔ یہ عالم کہتے ہیں تقریباً 2-3 سال کے بعد میں کربلا گیا امام حسین کی زیارت کو، ذریعہ امام حسین کی زیارت کی، بین الحرمین سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو دوڑا دوڑا میرے پیچھے آ رہا ہے، ایک جوان ہے، داڑھی واڑی رکھی ہوئی ہے، قبلہ صاحب جی جی جی، کہ میری بیوی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ کہتے آگے بڑھا، ایک خاتون محجبہ، چہرے پہ پوشی لگی ہوئی، چہرہ بھی پردے سے ڈھانپا ہوا۔ میں نے کہا جی بولیے۔ کہ میں آپ کو جانتی ہوں۔ کون ہیں آپ؟ کہ 2-3 سال پہلے آپ نے روڈ پہ میرے ہاتھ پہ 40,000 رکھے تھے اور کہا تھا امام حسین سے وعدہ کرو، بھروسہ کرو، جب تک یہ پیسے ہیں گناہ نہیں کرو گی۔ کہ میں نے اپنے وعدے پہ عمل کیا، جب تک وہ پیسے تھے میں نے گناہ کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ کہ جیسے یہ نیت کی کہ 40 دن تو دور ہیں، 1 ہفتے میں خدا نے میرے گھر میں رشتہ بھیجا، اسی جوان کا رشتہ ہے، اور اتنا نیک اور متدین جوان مجھے اپنی زوجہ بنایا۔ کہ اس دن کے بعد میرے دل میں اتنا عشق امام حسین آیا کہ اتنے سالوں کے بعد پھر امام حسین نے مجھے کربلا بلایا، اور کربلا بلایا تو میرا سامنا کس کے ساتھ ہوا؟ آپ کے ساتھ ہوا۔ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حسین نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ یہ مجلس عزا امام حسین ہے جو لوگوں کو گندگیوں سے نکال کر، نجاستوں سے نکال کر میدان طہارت میں لا کے سوال بھروسہ کرو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ اس طرح کہہ رہا ہوں کسی ملک کا لیڈر اتنی ہمت نہیں رکھتا، لیکن یہ سید علی کا وجود کسی قوم کے پاس، قومیں حسرتیں کھاتی ہیں، خدا ہمیں ایسے لیڈر عطا کرے۔ یہ بھروسہ ہے، ومن یتوکل علی اللہ۔ آج جوان امام حسین کی مجلس میں آتا ہے، بھائی تھوڑا تو اللہ پہ بھروسہ کرو، تھوڑا تعلیمات اہل بیت پہ چلو، تھوڑا قوانین جو نہج بلاغہ میں امیر المومنین نے بتایا اس پہ چلو، پھر اگر زندگی میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کر سکتے ہو۔ کہ کیسے ممکن ہے کوئی محرم میں آئے،
اور خدا حسین کے صدقے میں اس کی جھولی کو آباد نہ کرے۔ جب ایک آنسو میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ فرمایا خلوص دل سے اگر مچھر کے پر کے برابر آنکھوں کی پلکیں گیلی ہو جائیں، خدا اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا۔